کچھ لوگ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، آپ بدعت کی صحیح ایکسپلینیشن کریں. مطلب بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں نا لوگوں پہ، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ صحیح طرح سے لوگوں کو بتایا جائے کہ بدعت ہے کیا. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے یہ سوال آپ قریشی صاحب سے پوچھتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن جب قریشی صاحب فتوے لگاتے ہیں نہیں، اس کا منسوب آپ نے میری طرف کر دیا نا. اب وہ چونکہ بزرگ ہیں، ان کی طرف منسوب آپ نے نہیں کیا، پروفیسر صاحب نا، تو بات میری طرف آ گئی کہ فتوے یہ لگاتے ہیں، تو پھر میری طرف آ گئے. نہیں آپ پہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ لگاتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں بدعت پہ فتوے لگاتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے بدعت کی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل اصحاب بدعہ، بدعتی پر اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. بالکل. ایسا کوئی عمل جو دین سے، شریعت سے، رسول اللہ سے، صحابہ سے، اہل بیت اعظام سے ثابت نہ ہو اور وہ ہم اپنی طرف سے اسے بنا لیں، پھر اس پر ہم ثواب کی نیت رکھیں، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ میں بہت زیادہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں، راستے پہ جاتے جاتے آپ کا دل کر رہا ہے اور موقع ہے، آپ نے نوافل پڑھ لیے، حالانکہ اس موقع پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ یہاں موقع نہیں تھا، وقت نہیں تھا، لیکن ویسے ہی نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو اسے آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ ثواب کا کام ہے. لیکن ایک ایسا کام جسے بدعت سیئہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کر اپنی طرف سے رہیں، منسوب آپ اس کو شریعت سے کر رہے ہیں، صحابہ اکرام سے کر رہے ہیں، رسول اللہ سے کر رہے ہیں، اسے بدعت سیئہ کہیں گے. اس پر نجات تو نہیں بلکہ اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. قریشی صاحب چونکہ آ چکے ہیں، قریشی صاحب اسی سے ریلیونٹ کویشچن ہے. پہلے تو میں اگریمنٹ لے لوں کہ اگریمنٹ ہے اس پہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا بدعت کے حوالے سے. جی دیکھیں، بدعت لغوی معنی اس کا ہوتا ہے نئی چیز، نئی اختراع جس کو کہتے ہیں. اسی کو آتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ جو آسمان اور زمین کا بدع کرنے والے. تو بدع ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی پیچھے مثال موجود نہ ہو. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو اس سے پہلے کوئی میٹیریل کاز، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، مثال نہیں تھی اس کی کہ اللہ نے اس کے مطابق اس کو بنایا. ٹھیک ہے، اس نے نئے سرے سے اس کی تخلیق کی. سبحان اللہ. تو ہر ایسا کام جس کی پیچھے مثال موجود نہ ہو، لغوی اعتبار سے اسے بدعت کہتے ہیں. لیکن وہ کام جس کا کی ممانعت ہے بدعت کے حوالے سے کہ فرمایا کہ جس نے بدعتی کی عزت کی تو اس طرح کہ جیسے اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. اسی طرح بدعتی کے حوالے سے بہت زیادہ شریعت کے اندر اس کی مذمت آئی ہے. پتہ چلا یہ بدعت کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ جس طرح مغرب نے دہشت گردی کا لفظ تو بولا کہ دہشت گرد بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن بھائی وہ ہوتا کون ہے؟ کیا فریڈم فائٹر بھی دہشت گرد میں آ گیا؟ کیا اسلام کے لیے لڑنے والا بھی دہشت گردی میں آ گیا؟ تو حکم سارے بیان کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کی انٹرنیشنلی آج تک تعریف کسی نے نہیں کی ہے. اسی طرح بدعت کہتے کس کو ہیں؟ حکم تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیا چیز ہے کہ اس کو بندہ کہ یہ بدعت ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری جگہ اختلاف ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدعت کا جو کانسیپٹ یا تصور ہے کہ جسے ہم بدعت کہتے ہیں، وہ ہر وہ کام کہ نہ اصلاً اور نہ نصاً اور نہ حکماً دور رسول میں ہو یا شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، نہ اس کو کوئی حکم یا اس کی مثال موجود ہو، تو ایسا کام دین کے حوالے سے کیا جائے، یعنی ثواب کے حوالے سے کیا جائے تو وہ بدعت ہوگا، یعنی اس کو دین کا حصہ بنایا جائے. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ اصلاً کا کیا مطلب ہے؟ تو اصلاً کا یہ مطلب ہے کہ اصول موجود ہو. جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم جناب پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اب یہاں پاکیزہ چیزیں جو آئیں گی وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی. اب ہم ٹماٹر کھا رہے ہیں، اس کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، پر اس کے اندر داخل ہے، بہت ساری اس کے اندر داخل ہے. اسی طرح ہر وہ کام کہ جو اصول سے ثابت ہے، مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ. کون سا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو خوشیاں مناؤ؟ کوئی بھی اللہ کا فضل ہو، تمہارا بیٹا اولاد تمہیں اللہ نے دی، اس پر خوشی کرو، خرچہ کرو.
اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے حفظ کی توفیق دی ہے، خوشی کرو۔ اللہ نے تمہیں نبی دیا ہے، خوشی کرو۔ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کے ملنے پہ اس کے جشن نزول قرآن کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ کام جو اصل سے ثابت ہے وہ اس بدعت میں نہیں آئے گا کہ جس کی ممانعت ہوئی ہے۔ البتہ اصل میں بھی نہیں ہے، حکم میں بھی نہیں ہے، یا اس کی مثال بھی دور صحابہ میں نہیں ملتی۔ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جس طرح نئے نئے مذہب گھڑ لینے، نئے نئے عقیدے گھڑ لینے، نیا نیا جناب اپنا دین کو اصول بنا لینا کہ جو بالکل قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ اس لیے امام ابن حجر نے اس کی بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا آسان سا طریقہ بتایا، فرمایا کہ ہر وہ کام ہوگا بدعت میں کہ تم اس کو دیکھو کہ جس سے اللہ کی شریعت کی یا تو شکل بگڑ جائے یا اس کا حکم بدل جائے۔ شکل سے مراد یہ ہے کہ نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، نماز ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ہم اس میں 2 چیزیں اضافہ کرتے ہیں، اس کی شکل بگڑ گئی۔ اسی طرح ہم لوگ کوئی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں ہم 2-4 لفظ بھی بڑھا لیں، باوجود ہے کہ مثلا سجدہ کر رہے ہیں، ہم اب ایک سجدہ اور بڑھا لیں تو اچھا کام لگ رہا ہے، لیکن یہ اس نے اس شریعت کی حیت اور اس چیز کو ہی بدل دیا، یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ لیکن ایسا کام جو اس طرح نہ ہو، اچھا میں وہ بات آئی، اچھا میں بات تو ہر وہ کام کہ جو نہ اصل سے ثابت ہو اور نہ اس کا اسی طرح سیم اٹ از اس کا حضور کے صحابہ یا حضور کے زمانے میں اس کا تصور موجود ہو تو وہ بدعت ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما لم، جب کی آیت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل کر دیا گیا ہے، میں نے دین مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا، جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں تھی بعد میں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم فرمان احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے اس کو لوٹا دی جائے گی۔ تو مولانا صاحب نے بڑی اچھی تعریف کی بدعت کی کہ بدعت ایسی چیز ہے جو کہ اسلام میں اضافہ ہے، اپنی طرف سے اضافہ کر دینا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام نافع، حضرت نافع فرماتے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوا تھا ساتھ، تو ان کی مجلس میں اور لوگ بھی تھے، ایک صاحب نے چھینک ماری اور چھینک مار کے الحمدللہ والسلام علی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے آنا عید وصلی وسلم علی رسول اللہ، میں بھی اللہ کے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، یہ نہ سمجھ ولیکن ما علمنا ہاکذا، جیسے تم نے اب یہاں کیا اضافہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہمیں صرف یہی کہا ہے جب ٹھیک ہے کو الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال یہ کہا کرو۔ تو اسلام جو ہے دین ہے جو کہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان جو ایک ذر زیر زبر کی برداشت نہیں کرتے تھے کہ دین وہی جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ بدعت کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ 3 چیزیں ہیں، احداث کہتے ہیں انوویشن، کوئی نیا کام، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، تو مراد یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فی امرنا ھذا، وہ کام دین میں نیا اضافہ ہو، جس طرح ابھی حدیث شریف میں بتایا گیا کہ چھینک مارنے پر الحمدللہ کے بعد کچھ ورڈز کا اضافہ کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ دین میں ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے۔ ما لیس منہ، اور اس کی اصل دین میں نہ ہو۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب احکام شرع کو بیان کیا جاتا ہے تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو براہ راست قرآن و سنت کے ٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ریزنز، کازز، وزڈمز قرآن کے ٹیکسٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، علماء اجتہاد کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب قرآن میں خمر کو، شراب کو حرام کہا گیا، لیکن ہیروئن، گانجا، آئس اور بھنگ، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ ہیروئن پینا حرام ہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ علماء نے شریعت کا کوئی نیا حکم بیان نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے شریعت کی نصوص میں جو احکامات چھپے ہوئے تھے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ تو لہٰذا بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں 3 چیزیں ضرور ہیں کہ ایک، نمبر 1 وہ انوویشن ہوگا، نمبر 2 وہ دین کا پارٹ بنایا جائے گا کہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، نمبر 3 وہ دین میں سے اصل اپنی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ ایک ایسا عمل جس سے ان 3 وجوہ کے علاوہ اگر کسی سنت کا رفع ہو رہا ہو،
کوئی سنت ختم ہو رہی ہو اور اس کی ریپلیسمنٹ کسی نئے کام سے ہو رہی ہو تو یہ سب بدعات کی تعریف میں شامل ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ، جی شاہ صاحب۔ دیکھیے، احکام دین کی 5 قسمیں ہیں اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں، یا وہ فرائض ہیں یا وہ محرمات ہیں۔ فرائض وہ جن کا ہر صورت میں انجام دینا فرض ہے ورنہ عقاب کا حکم ہے، اور محرمات وہ ہیں جن کو ہر صورت میں ترک کرنا فرض ہے اور اگر آپ نے انجام دیا تو آپ جہنمی ہیں۔ 2، یا پھر مکروہات ہیں اور اس کے مقابلے میں مستحبات ہیں۔ مکروہات وہ ہیں جن کے انجام دینے پر ناراضگی ہے لیکن ترک کرنے پر ثواب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مستحبات وہ ہیں جن کے انجام دینے پر خوشی ہے اللہ کی طرف سے اور ثواب کا وعدہ ہے لیکن ترک کرنے پر عقاب نہیں ہے۔ 4 ہو گئیں۔ 5ویں قسم ہے مباحات کی، انجام دو نہ دو کوئی بات نہیں، کھانا پینا سونا جاگنا یہ ان امور میں سے ہے۔ جی۔ اب یہ ہے دین کے احکام کی وہ 5 قسمیں۔ اب بدعت کی جب بات آئے گی نا تو بدعت کی تعریف یہ ہے حدیث میں، ہمارے ہاں اہل البیت کی تعلیمات میں جو رسول کریم سے لی گئی ہے کہ ادخال ما لیس فی الدین بالدین، جو بھی چیز دین کا حکم نہیں ہے اس کو دین قرار دے کر دین کا حصہ بنانا بدعت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں وہ 5 احکام آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو اب اس میں بڑا سادہ ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جس سے دین نے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، منع نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ یہ دین کا حکم ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے دین نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان سے آپ نے ہر صورت میں بچنا ہے۔ اس لیے جس چیز کو بھی، جو بھی کام آپ انجام دینا چاہتے ہیں، اگر انجام دینا چاہیں دین کا حکم یا دین کا حصہ بنا کر آپ انجام دیں گے جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ بالکل بالکل۔ جیسے عامل بابا وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے تو یہی ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن وہ جو سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔